دنیا میں بہتا ہوا خون کا ہر قطرہ ایک ایسے گناہ کی گواہی دیتا ہے جو ہزاروں سال پہلے شروع ہوا تھا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا گناہ کیا تھا؟ جھوٹ، چوری نہیں، وہ تھا حسد یعنی جلن، جس نے ایک بھائی کو اپنے ہی بھائی کا دشمن بنا دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں قابل نے اپنے بھائی حابل کو کیوں مارا؟ چلیے جانتے ہیں اس دردناک داستان کو۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام الطاف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دین وزڈم ہب۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے گھر جب اولاد کی شروعات ہوئی تو اللہ کا ایک خاص قانون تھا۔ ہر بار ایک بیٹا اور ایک بیٹی جڑوا پیدا ہوتے تھے۔ ایک جوڑے کے بیٹے کا نکاح دوسرے جوڑے کی بیٹی سے ہوتا تھا۔ یہاں پیدا ہوئے دو بھائی حابیل اور قابل۔ قابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اقلیمہ جو بہت خوبصورت تھی۔ حابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی لابودہ۔ شریعت کے مطابق قابل کا نکاح لابودہ سے ہونا تھا، لیکن قابل ضد پر آ گیا کہ وہ صرف اقلیمہ سے شادی کرے گا، لیکن قابل نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اقلیمہ سے ہی شادی کریں کیونکہ وہ اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور زیادہ حسین تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن قابل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ دونوں بھائی اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں۔ جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ دونوں کو اپنی محنت کی کمائی سے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنی تھی۔ جن کی قربانی قبول ہوتی، آسمان سے ایک آگ آتی اور اس سے کھا جاتا۔ حابل جو ایک چرواہا تھا، اس نے اپنی سب سے بہتر اور صحت مند جانور کو اللہ کے لیے چنا۔ وہیں دوسری طرف قابل جو کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے اپنی کھیتی کا وہ حصہ نکالا جو خراب اور سڑی گلی تھی۔ ان کے دل کی نیت صاف نہیں تھی۔ نتیجہ وہی ہوا جو ہونا تھا۔ آسمان سے بجلی گری اور حابل کی قربانی قبول کر لی گئی، جبکہ قابل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی۔ بس یہیں سے قابل کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ غصے میں بھرے قابل نے حابل سے کہا، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ حابل نے بڑے سکون سے جواب دیا، اللہ صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ لیکن شیطان نے قابل کو بہکا دیا۔ ایک دن جب حابل سو رہا تھا، قابل نے ان پر حملہ کیا اور اپنے ہی سگے بھائی کا قتل کر دیا۔ اور دنیا کی زمین پر پہلی بار کسی انسان کا خون بہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھائی کی میت کا کیا کریں۔ تبھی اللہ نے ایک کوہ بھیجا۔ اس کوے نے زمین کھودی اور ایک مرے ہوئے دوسرے کوے کو دفنا دیا۔ یہ دیکھ کر قابل رونے لگا اور بولا، افسوس مجھ پر کیا، میں اس کوہ سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو نہ چھپا سکا۔ قابل کو اپنے کیے پر پچھتاوا تو ہوا، لیکن وہ گناہ عظیم کر چکا تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ جس نے ایک بے گناہ کا قتل کیا، اس نے مانو پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی ایک کی جان بچائی، اس نے مانو پوری انسانیت کو بچا لیا۔ حابل کی قتل اور قابل کی اس برائی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کافی غم زدہ تھے۔ لیکن کیا کہانی یہی ختم ہو گئی؟ بالکل نہیں۔ اس تاریخ کے بعد ایک ایسی روشنی آنے والی تھی جس نے انسانیت کی نسل کو دوبارہ سنبھالا۔ ایک ایسے نبی کی تشریف ہونے والی تھی جنہیں اللہ نے اپنا خاص تحفہ کہا۔ آخرکار کون تھے وہ شخص اور ان کے آنے کے بعد قابل کا کیا انجام ہوا؟ یہ سب راز کھلیں گے پارٹ 2 میں۔ اگر آپ وہ کہانی مس نہیں کرنا چاہتے تو ابھی دین وزڈم ہب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، اور کمنٹ میں سبحان اللہ لکھنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔